اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس تاجر تنظیموں، انجمن تاجران لاہور، قومی تاجر اتحاد اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جو مرکزی اور صوبائی عہدیداران ہیں ان کے ساتھ یہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس رکھا گئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی، احتجاج کیا حکومت پنجاب کے ان سخت ترین اقدامات کے خلاف جو کسی صورت بھی قابل عمل نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ہمارے دوست ہیں ان کو یوں محسوس ہوا کہ شاید ان کے مذاکراتی عمل کے نتیجے میں مسائل حل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنی ہڑتال کو اور احتجاج کو ختم کر دیا۔ لیکن آج چوتھا روز ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہڑتال پہ ہے اور لاہور شہر میں کاروبار عملاً بند ہو گیا ہے۔ ہماری تمام چھوٹی بڑی ہول سیل مارکیٹوں سے گڈز کی سپلائی معطل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سخت تشویش ہے، اور یہ عمل صرف لاہور شہر میں نہیں ہو رہا، یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب پورے میں۔ پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، تمام پاکستان کا کاروبار اس وقت بند ہے، اور کاروبار کا بند ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی بنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ آج بیٹھے ہیں اور ان کے اس احتجاج کو تقویت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کے نام پہ جو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ دہی کی گئی، اور اس مذاکراتی عمل کو وزیر ٹرانسپورٹ نے تو خوش آئند قرار دیا، کامیاب قرار دیا، لیکن سینئر منسٹر نے اس مذاکرات کو اور اس مذاکراتی عمل کو مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ دوبارہ احتجاج پہ چلے گئے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ہماری لیڈر ہیں، میں ان سے آج یہاں میڈیا ہی کی وساطت سے سوال کر رہا ہوں کہ محترمہ یہ کس قسم کی گورننس ہے، یہ کون سا طرز حکمرانی ہے کہ جہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو تو اسے کوئی پلیٹ فارم اور اسے کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں، کوئی رسائی دستیاب نہیں کہ آپ سے بات کر سکیں، آپ تک ہمارے مسائل پہنچ سکیں، اور ہمارے جو عملی مسائل ہیں ان کا کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ اگر کابینہ کے وزیر موصوف بھی بے بس ہیں تو پھر اختیار کہاں ہے، پھر فیصلہ سازی کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہر کوئی آپ کو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ آج ہر گلی میں، کوچے میں، بازار میں، مارکیٹ میں، ہر ایسوسی ایشن میں، ہر بزنس کمیونٹی کے طبقے میں آپ کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جا رہا، لوگ آپ کے بارے میں برے القابات بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بازو ہیں، ہم آپ کے کارکن ہیں، یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں آپ کے ایڈوائزرز؟ کون ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہت بہترین امیج بلڈنگ ہو رہی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی بتایا جائے۔ یہ حکومت اگر اسی طرح چلتی رہے گی تو ہمارے بس سے بات باہر ہو جائے گی، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی احتجاجی تحریک کا حصہ بن جائیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کالیں دینا شروع کر دیں گے۔ جو تاجروں کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے، جو پنجاب کی بیوروکریسی نے تاجروں کا جینا حرام کیا ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن اب آپ نے گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ جو کیا ہے، ان کے اس عمل سے، ان کے احتجاجی عمل سے ہمارا تو کاروبار ہی بند ہو گیا ہے۔ آگے دکانوں پہ ہم اس بات سے تنگ ہیں
کہ ایک محکمے کا بندہ آتا ہے تو دوسرا آتا ہے تو تیسرا، اور سارے پیسے بنا کے جا رہے ہیں، ہر کوئی رشوت لے رہا ہے، اور اس کرپشن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک محکمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سارا دن اگر ہم نے محکموں کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے تو ہم نے کاروبار کس وقت کرنا ہے؟ ہمیں بتائیں۔ ہمیں تو کاروبار، ہمیں کس بات کی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ سزا دے رہی ہیں؟ ہم تو آپ کے اپنے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے اپنے بازو ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا وقت تھا جب آپ اپوزیشن میں تھیں، جب آپ کے اوپر ظلم اور جبر کا دور تھا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ کی ہر آواز پر لبیک کہتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ کے بیانیے کو لے کر چلتے تھے؟ وہ یہ لوگ تھے، یہ میں تھا، میرے ساتھی تھے، ہم سب تھے۔ کیا ہم نے آپ کی ہر کال پہ لبیک نہیں کہا؟ کیا ہم نے آپ کی حکومت کو لانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہمیں بتائیں۔ کیا ہم 9 مئی کے مجرم ہیں؟ ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ بتائیں۔ کبھی دکانیں سیل، کبھی ہر تاجر پہ FIR۔ کس تاجر لیڈر پر آپ نے FIR نہیں کٹوائی پورے پنجاب میں؟ مریم بی بی مجھے بتائیں آپ۔ جس تاجر نے آپ کا جلسہ کرایا، جس تاجر نے آپ کی عزت افزائی کی، جس نے آپ کا بینر لگایا، جس نے آپ کا پوسٹر لگایا، اسی پر آپ نے کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے کے اسی کو اندر کروایا اور اسی کو ذلیل کروایا۔ یہ کون سا طرز سیاست ہے؟ یہ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اس کو بیان کر دیں ہمیں کم سے کم۔ آپ کہتی ہیں کہ میں میاں نواز شریف کی وارث ہوں، ان کی سیاست کی وارث ہوں۔ ہم نے تو میاں نواز شریف کی سیاست میں آج تک وفاداری دیکھی ہے، ہم نے تو میاں نواز شریف کی سیاست میں محبت دیکھی ہے، ہم نے میاں نواز شریف کی سیاست میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جدوجہد دیکھی ہے۔ ہمیں تو آپ کی اس طرز سیاست میں جبر نظر آ رہا ہے، ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے، ہمیں استحصال نظر آ رہا ہے، ہمیں ناانصافی نظر آ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ وزراء آپ کے بے بس، آپ کے اراکین اسمبلی بے بس، پورا نظام بے بس۔ ہر کوئی کہتا ہے، مارکیٹوں میں چھوٹے سے چھوٹا اہلکار بھی جائے، وہ جب تاجر پہ ظلم ڈھاتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کے ساتھ تکرار کرتا ہے، تو وہ آپ کا نام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمیں مریم نواز شریف کا حکم ہے کہ تاجروں کو پکڑ کے مارو، تاجروں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، ان کے گریبان پھاڑو، ان کی دکانوں کو سیل کرو۔ اور اب یہ گڈز ٹرانسپورٹر ہتھ کڑیاں لگاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، سر دست جو مسئلہ ہے، میں پنجاب حکومت سے درخواست کر رہا ہوں، اور مرکز کا بھی کچھ مسئلہ ہوگا موٹر ویز کے اوپر، تو مرکز کی حکومت بھی اس پر کان دھرے اور یہ مسئلے کو فی الفور حل کریں۔ اگر یہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں، گڈز ٹرانسپورٹرز، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً انجمن تاجران بھی اس احتجاج میں شامل ہو جائے گی، مجبوراً ہم پھر شٹر ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ خدا را اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے اور اس میڈیا کی وساطت سے خدا را کاروبار کو چلنے دیا جائے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، تجارت کو چلنے دیا جائے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، جو کام اس دور حکومت میں تاجروں کے خلاف ہوئے ہیں، جو مظالم تاجروں پہ ڈھائے گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس کا 10% بھی عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ہوا تو ہم نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی، ہم سڑکوں پہ نکل آئے، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے ہڑتالیں کی۔ صرف وہ 10% تھا جو آج ہوا ہے، اس کا 10% ہوا تھا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آج کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کنٹرول کر لیا۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے سب کچھ اچھا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں؟ نہیں میری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، سب اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے غلط تصویر رکھی جا رہی ہے، اور آپ کی بدنامی کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آپ کے تمام وہ اچھے کام جس سے آپ نے امیج بلڈنگ کرنی ہے، آپ نے عوام کا ووٹ لینا ہے، عوام کے اندر پذیرائی لینی ہے، وہ تمام کے تمام کاموں پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے خدا را میری درخواست پہ غور کریں، اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو کہ آپ کے ورکر بھی ہیں، جو آپ کے بازو بھی ہیں،
انہیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس نہج پر چلے جائیں کہ آپ نے ہمیں تو یہاں کھڑا کر دیا ہے، کہ لکیر آپ نے کھینچ دی ہے کہ یہاں تاجروں کے ساتھ رہو، یہاں حکومت کے ساتھ رہو۔ اب ہم بتائیں، مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں، ہمیں بتائیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم تاجر سیاست چھوڑ دیں، آپ ہماری لیڈر ہیں، آپ ہماری قائد ہیں، ہمیں ایک دفعہ حکم کریں، ہم سارے ہی پریس کانفرنس کر کے استعفیٰ دے کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ہم سارے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، نہیں کرتے یہ کام۔ ایک طرف ہم تاجروں کو جواب دیں ہیں، ہمیں روزانہ درجنوں فون آتے ہیں، کوئی ایک شخص بھی پنجاب حکومت کو، کوئی ایک تاجر بھی پنجاب حکومت کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا۔ لوگ اتنی گندی گفتگو اور اتنی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ ہم نے فون سننا بند کر دی ہیں، ہم نے فون سننا بند کر دی ہیں لوگوں کے۔ یعنی آپ نے ہمیں جس سچویشن کے اندر مبتلا کیا ہے، خدا کے واسطے اس سچویشن سے ہمیں نکالیں۔ ہم خود بہت ذہنی طور پہ پریشان ہیں، بلکہ اتنے پریشان ہیں کہ ہم سارے خود ذہنی مریض بن چکے ہیں اس بیوروکریسی کے ہاتھوں۔ ہمیں ہماری نفسیات ڈیمیج ہو گئی ہے، ہمارا مائنڈ ڈیمیج کر دیا آپ لوگوں نے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ حکومت کرنے کا کوئی نظام ہے؟ یہ کس طرح چلتی ہے اس طرح حکومت؟ کون چلاتا ہے ایسے؟ پوری دنیا میں کوئی مثال بتائیں کہ آپ کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، آپ اپنوں کو مارتے ہیں، اپنوں کو اندر دیتے ہیں، اپنوں پر FIR دیتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ میرٹ کا نام لے کر آپ نے اپنوں کی گردنیں اتار دی ہیں، اپنے ساتھیوں کا آپ نے حشر نشر کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے بس کریں، آپ بس کریں، آپ میری یہ آپ سے درخواست ہے۔ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ میں سینئر ترین تاجر رہنما جناب نعیم میر صاحب کا، صنعتی اور تجارتی تنظیموں کے جو صدور یہاں تشریف فرما ہیں ان کا، اور لاہور کی مارکیٹوں کے جو صدور ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں پنجاب بھر کی اور لاہور کے تمام تاجروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، ابھی صورتحال یہ ہے کہ بندرگاہیں بند ہو چکی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کی ترسیل رک چکی ہے، جان بچانے والی ادویات کی ترسیل رک چکی ہے، سبزی اور فروٹ کی منڈیاں بند ہو چکی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کے منسٹر نے نیشنل میڈیا پہ اعلان کیا کہ ہم ظالمانہ جرمانے اور چلانوں کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی سینئر منسٹر نے بیان دے کے احتجاج کا جو دائرہ کار پورے پنجاب میں تھا اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا۔ یہ ہے آپ کی سیاست اور یہ ہے آپ کے منسٹرز کی مینجمنٹ۔ رات کو 11 بجے ٹرانسپورٹ ہاؤس میں آپ کی طرف سے جو مذاکراتی کمیٹی 3 منسٹر کے پر مشتمل بنائی گئی تھی، جس میں ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے یونیفارم میں 3 DIG صاحبان بھی بٹھائے گئے تھے، رات کو 11 بجے ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ میں نے آپ کے منسٹر بلال اکبر صاحب کو پہلی میٹنگ میں DC آفس میں کہا تھا کہ یہ ہڑتال اس قسم کی نہیں ہے کہ آپ کا یہ مس ایڈونچر ہو جائے گا جیسے آپ سیاسی جماعتوں کو یا مذہبی جماعتوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ ہمارے ڈرائیور ہمیں چابیاں دے کے گاڑیاں کھڑی کر کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ہمارے ڈرائیور گرفتار کر لیے، ہزاروں کی تعداد کے حساب سے آپ نے ہمارے ڈرائیوروں پر FIR کا اندراج کر دیا، ان کا آپ نے CRO ریکارڈ خراب کر دیا۔ یہ ضلع بندی، یہ صوبہ بندی، یہ حدودیں آپ کے لیے ہیں۔ ہمارے ڈرائیور تو پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں، ہم نے پشاور سے کراچی، کراچی سے پشاور، پورے ملک میں ہم نے سبزیاں، دالیں، ادویات پہنچانی ہوتی ہیں۔ آپ کی طرف سے، آپ کی انتظامیہ کی طرف سے جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ڈرائیور گرفتار کیے گئے تو وہ ایک امپیکٹ گیا پورے پاکستان میں۔ اگر آج پنجاب کو آپ کور کر بھی لیتی ہیں تو کراچی، سندھ، بلوچستان کے ڈرائیور پنجاب میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس انتہائی حساس موضوع پر آپ مریم صاحبہ خود توجہ دیں۔ آپ کی ٹیم کی نالائکیاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ کے منسٹرز کی نالائکیاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم گوڈس ٹرانسپورٹرز کی
جو پہلے ہڑتال ہوئی تھی تو ہم نے کراچی ٹرک سٹینڈ میں اس کا مرکز رکھا تھا اور یہ مطالبہ رکھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے پاس آئیں گے سٹنگ پرائم منسٹر تو پھر ہم ہڑتال ختم کریں گے۔ تو آپ پوچھ لیں اپنے منسٹر سے کہ میاں نواز شریف صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب ہمارے پاس کراچی ٹرک اڈے میں تشریف لائے تھے، ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ پر امیجیٹلی ادھر بیٹھے بٹھائے ہمارے 14 ڈیمانڈز پر عمل ہوا ود افیکٹ امیجیٹ، تو پھر ہم نے اپنے ٹرکس کو باہر نکالا تھا۔ ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے، کوئی فلیکسیں، کوئی ریلیاں، کوئی جلوس نہیں نکال رہے۔ ہم نے اپنے ٹرک، اپنے ٹریلر، کنٹینر اپنے پلاٹس میں کھڑے کر لیے ہیں۔ آپ ہمیں کیا سزا دیں گی؟ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری گاڑیاں ہیں، ہم نہیں چلا سکتے۔ آپ کے پاس ریلوے ہے نا، آپ ریلوے کو فال کریں۔ ریلوے کی حالت یہ ہے کہ آپ سبسڈی پہ ریلوے کو چلا رہے ہیں۔ ہماری پراپرٹی کو جب چاہے آپ انگیج کر لیتی ہیں، ایشو آپ کے اپنے ہیں، ہمارے کنٹینر پکڑ کے آپ پورے پاکستان کو جام کر دیتے ہیں، چوک بند کر دیتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے ایک اتنا اچھا فارمولہ بنایا ہے کہ وہ پورے کراچی میں، سندھ میں ہم سے رینٹ پہ کنٹینر لے کے سڑکیں اور چوک بند کرتے ہیں، جبکہ پنجاب پولیس زبردستی ہماری گاڑیوں کو پکڑ کر کنٹینر اتار کے چوک بند کر دیتے ہیں، اور مہینہ 15 دن ہم اپنی گاڑیاں اور اپنے کنٹینر واپس لینے کے لیے دھکے کھاتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہڑتال کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، جس کا مرکز کراچی ہے، کراچی کے جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں آپ کے منسٹر ٹرانسپورٹ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں جتنی بھی تسلیاں دیں گے، آپ ڈی سی آفس کی پہلی میٹنگ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی منسٹر صاحب آپ کو کراچی جانا پڑے گا ہمارے ساتھ، ٹرانسپورٹروں کو راضی کرنے کے لیے، ان کو مرم پٹی کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بڑی بڑی سخت ترین جگہ پر جانا پڑے گا۔ پورا ملک بند ہو چکا ہے، ابھی انٹرنیشنل لیول پہ جو تجارتی کمپنیز ہیں ان کا پریشر آپ کے اوپر آئے گا۔ شپنگ لائن کے جو جہاز ہیں وہ پانی کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ایک ہفتے کے بعد ایسا آئے گا کہ ہر چیز بند ہو جائے گی۔ پورے ملک کا نظام، انسانی زندگی کا سارا دار و مدار اس پہیے کے ساتھ ہے، اور اس پہیے کے چلانے والے لوگوں کے اوپر آپ نے اتنے ظلم و ستم کر دیے۔ آپ کے ہی منسٹر اور آپ کے ہی ادارے یہ رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے 15 ارب روپیہ ایک ہفتے میں اکٹھا کیا ہے ناجائز جرمانوں اور اضافی چلانوں کی مد میں۔ ایک گاڑی کا کرایہ، نعیم میر صاحب، ہم شادرہ سے گجو متا، میں لوکل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، لاہور کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا ہمارا گاڑی کا کرایہ ہے مزدہ کا 10,000 روپیہ، 15,000 کا چلان ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہم لاہور سے سیالکوٹ جاتے ہیں، ہمارا 25,000 کا رینٹ ہے، ہمیں 40,000 روپیہ فائن کیا گیا ہے، اور لاکھوں کے اعتبار سے ایک گاڑی کو لاکھ روپیہ فائن ہے۔ ملٹیپل ایجنسیز ملٹیپل فائن کر رہی ہیں، پی ایچ پی، پیٹرولنگ پولیس، ٹریفک پولیس، دھوئیں والے، پتہ نہیں کیا کیا ایجنسیز، کچھ 14-15 ایجنسیز ہمارے پیچھے لگا دی ہیں۔ میری دوبارہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لاہور کی تجارتی مارکیٹیں بند ہونے کے بالکل قریب ہیں، انڈسٹریوں کی ویئر ہاؤسنگ کیپیسٹی ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، تو آپ کی ہی گورنمنٹ نے، آپ کے ہی وزیر اعظم صاحب نے جو ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس جا کے ہمارے مطالبات معاملے کا تجربہ کیا تھا، آپ نہ کریں، ہمارے پاس ابھی بیٹھیں۔ ہم آج ہی ایک سنگل مطالبے پر ہم باقی سارے مطالبے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے، میرا کام ہے، میں سندھ والوں کو، بلوچستان والوں کو، خیبر پختونخوا والوں کو میں مطمئن کروں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں ان تاجر قائدین کے درمیان بیٹھ کے ہم ساری کی ساری چارٹر آف ڈیمانڈ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارا جائز مطالبہ آپ مان لیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کا، اس کو آپ واپس لے لیں۔ میں مریم نواز شریف صاحبہ اس میں بھی آپ کے لیے ایک گزارش کروں گا
کہ اس میں جو شک ہیں پبلک سیفٹی کے حوالے سے، ہیلمٹ ہے، اوور سپیڈ ہے، ون ویلنگ ہے، ہم آپ کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر گڈس ٹرانسپورٹرز کے لیے، مزدہ ٹرانسپورٹرز کے لیے آپ نے جو 15,000 25,000 کے چلان رکھے ہیں وہ واپس لے لیں، بلکہ اس سے بھی آگے آ جائیں۔ آپ کے ہی منسٹر جناب بلال اکبر صاحب نے جو اپنی زبان مبارک سے 3 دن پہلے اعلان کیا تھا اور ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں اپنی سی ایم صاحبہ سے اجازت لے کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم کمرشل گاڑیوں پر بھاری جرمانوں کا فیصلہ سسپینڈ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد روکتے ہیں، تو ہم نے ہڑتال ختم کر دی۔ سب سے بڑی چیٹنگ کی گئی آپ کے ادارے کی طرف سے، آپ کے منسٹر کی طرف سے۔ ابھی اسی دن سے ہڑتال ہماری کنٹینیو ہے اور یہ رہے گی جب تک یہ ظالمانہ نوٹیفیکیشن کی بھاری جرمانوں کی شک جس کا منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا وہ واپس نہیں لیتے۔ میں کراچی کے ٹرانسپورٹرز کو، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے تمام ٹرانسپورٹ کی تنظیموں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹرانسپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری کال پہ پورے پاکستان میں ویل جیم کیا اور اس ظالمانہ نوٹیفیکیشن کے خلاف کھڑے رہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے اس میں دیر کی تو مریم صاحبہ میں دوبارہ سے اعلان کر رہا ہوں کہ اب ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، اور یہ بات نکلنے والی ہے کہ اب آپ کے منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم اپنے ٹرک باہر لے کے آئیں گے۔ ابھی جو سختی آپ کی طرف سے شروع ہونے کا عندیہ ہمیں دیا گیا ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ تجربہ آپ نہ کیجیے گا۔ اگر ہم نے پورے پاکستان میں، پورے لاہور میں ایک گملہ بھی ہم نے توڑا ہے، کوئی پورے لاہور میں، پنجاب میں ایک فلیکس لگا ہماری دکھا دیں کہ ہم نے کوئی لگائی ہو، ہماری پراپرٹی ہے، ہمارے ٹرک ہیں، ہم نے اپنے پلاٹوں میں کھڑے کر لیے ہیں، ہم نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، اس پر پورا ملک دیکھ رہا ہے، میڈیا موجود ہے، اس پر آپ کیا سزائیں ہمیں دیتی ہیں، آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ ہم آپ کے فیصلے اور آپ کے سزاؤں کے منتظر ہیں۔ مگر میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ پورے ملک میں جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ ساری ہمارے رابطے میں آ چکی ہے۔ جو ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن ہے ان کا لیٹر آپ کے نام کا کل آپ کو مل چکا ہے، تجارتی تنظیموں کا رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، اسلام آباد چیمبر نے ہماری حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں ایک آپ کو، میری وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو میں یہ بات بتا دوں، آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کو چلانے والے ہم لوگ تھے۔ ہم مدر انڈسٹری ہے ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری، جو پوری پاکستان کی انڈسٹری کو چلاتی ہے، اور اسی کو ہی آپ نے اتنا مجبور کر دیا، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں دوبارہ سے، ملک خالد صاحب ابھی بات کریں گے، میں دوبارہ سے نعیم میر صاحب آپ کا یہ تعاون یاد رکھوں گا، آپ نے جن الفاظ سے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ٹائم فریم ہمارا غیر معینہ مدت کے لیے ہے، جب تک حکومت پنجاب، سی ایم صاحبہ اور منسٹر ٹرانسپورٹ نے جو ہمارے لیے اعلان کیا تھا کمرشل گاڑیوں پر اضافی اور ناجائز جرمانے ختم کرنے کا، اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرواتے، ہم اپنا کاروبار بند رکھیں گے، اپنی کمرشل گاڑیاں سٹاپ رکھیں گے۔ میں ابھی باقی قائدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قومی تاجر اتحاد پاکستان اور انجمن تاجران پاکستان اور پورے لاہور کی تاجر تنظیمیں گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے الحاق کے لیے، ان کی حمایت کے لیے آج یہاں اکٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو 4 دن سے ہڑتال ہے، تمام پاکستان کا پہیہ جام ہے، کوئی مال کی آمد و رفت نہیں ہو رہی،
تاجروں کے جو بھی مال ملک سے پاکستان کے اندر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہ مکمل طور پر جام ہے۔ یہ جو کالا قانون بنایا گیا ہے گڈس ٹرانسپورٹ کے خلاف، اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہی مارکیٹوں میں جو بھی تین محکمے لگا دیے گئے ہیں، فورسز لگا دی گئی ہیں۔ ایک محکمہ آتا ہے وہ پیسے لے کر چلا جاتا ہے اور دوسرا محکمہ کہتا ہے کہ ہمیں دیے ہیں۔ پہلے ہی کاروبار جام ہو کر رہ گیا ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، اور آج انہوں نے 4-5 دن سے گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن پہ بھی کالا قانون نافذ کر کے پورے پاکستان کا پہیہ جام کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی مثلا کہ ایک اہم ہے کہ ہمارے سبزی اور پھل جو کہ راستوں میں رکے ہوئے ہیں وہ ایک جوس کی شکل میں نچڑ چکے ہیں، جو کہ ہمارے کھانے پینے والی اشیاء ہے اس پر بھی انہیں رحم نہیں آ رہا۔ صبح سڑکوں پر ناکے لگا کر سکول کالج جانے والے بچوں، سکول جانے والے بچوں، مارکیٹ میں جانے والوں پر پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں، کرمنل ریکارڈ بھی ان کا بنایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرے ممالک میں ہمارا کیا امیج جائے گا؟ ایک طرف آپ کے وزیر صاحب آگے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مطالبات مان لی ہیں، اور 1 گھنٹے بعد آپ کے سینئر وزیر کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبات نہیں مان رہے۔ تو یہ ایسے نظام نہیں چلتا۔ تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ تاجر آپ کے حق میں ہیں، لیکن یہ تاجروں کے ساتھ ظلم زیادتی بند کی جائے۔ یہ جو بیوروکریسی کالے قانون نافذ کر رہی ہے، یہ جو تاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، گڈس ٹرانسپورٹ کو ایسوسیشن کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کالے قانون کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور تاجروں کی داد رسی کی جائے۔ ہمیں احتجاج پر اب مجبور نہ کیا جائے۔ یہ آخر میں ذرا سہیل محمود بٹ صاحب آخر مقرر بٹ صاحب بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز صحافی بھائی اور ہماری ٹریڈ یونین آل پاکستان انجمن تاجران کے نئی میر صاحب اور گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے سارے میرے ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں، مجھے 2 باتیں کرنی ہے، اور اس میں سے سب سے اہم بات جو ہے وہ ہمارے بھائی کر چکے بھی ہیں، اور لیکن تھوڑی سی وضاحت بھی میں اس میں کر دوں کہ آج اس وقت جو حالات مارکیٹوں کے ہیں وہ آپ سب یہاں پر جو ہمارے رپورٹر حضرات بیٹھے ہیں ان کو ایک مارکیٹ کا پتہ ہے۔ لاہور کی بات میں اس لیے کروں گا کہ لاہور سے ہی کسی حکومت کے حق میں یا کسی حکومت کے خلاف موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ سیزن جو ہے مارکیٹوں کا، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ فوڈ انڈسٹری ہے، چاہے وہ میڈیسن کی فیلڈ ہے، چاہے وہ لیدر کی فیلڈ ہے، جو بھی ہمارے یہاں تجارت مارکیٹوں میں ہو رہی ہے، اس کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ اب جیسے فروٹ منڈی اور سبزی منڈی ہے، آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان 4 دنوں میں سبزی اور پھل کے ریٹس کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ میڈیسن مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ناپید ہو رہی ہے۔ تو جس ملک میں آپ کی بیسک نیڈز نہ آپ کو ملے، آپ تک اس کی سپلائی نہ ہو، تو کیسے ملک چلے گا؟ یہ بیوروکریسی سب اچھے کی بات کرتی ہے
لیکن آن گراؤنڈ آپ لوگ موجود ہیں, ہم لوگ موجود ہیں. یہ اتنا بڑا نقصان فائنینشلی نہیں. آپ بتائیں کہ جس مریض کو زندگی اور موت میں ہاسپٹل میں پڑا ہے اور اس کو دعا نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوگا, اس کے لواحقین کا کیا حال ہوگا, اس کے عزیز و اقارب کا کیا حال. ہماری حکومت کو چاہیے کہ فی الفور اس مسئلے کو حل کرے, لنگر آن نہ کرے. کیونکہ پاس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے مال روڈ پہ بے شمار قسم کے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اور حکومت کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. پیچھے بلائنڈ ہمارا ساتھی بلائنڈ آئے ہوئے تھے اور وہ 1 مہینہ مال روڈ پہ بیٹھے رہے, جس کی وجہ سے مال روڈ ہی نہیں, اس کی تمام ملحقہ مارکیٹوں میں ایک عذاب تھا, ایک عجیب سی صورتحال تھی. اور اس کے بعد جو دوسری بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مارکیٹ میں درجنوں ایجنسیاں جاتی ہیں, محکمے جاتے ہیں. نہ صرف ٹرانسپورٹ کے ہمارے بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, بلکہ ہر دکاندار پہ وہ فرض سمجھتے ہیں اپنا کہ ہمیں تنگ کیا جائے, اریٹیٹ کیا جائے, مس بہیو کیا جائے, بلیک میل کیا جائے. تو یہ سسٹم خدارا نہیں چلے گا. آپ کو بھی یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ تاجر دوست حکومت اگر ہے تو تاجروں کے ساتھ دوستی کرے, تاجروں کو انوالو کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرانسپورٹ کے ہمارے ساتھیوں کو 4 دن ہو گئے تو اب یہ تو 40 دن بھی گزاریں گے, 40واں بھی کریں گے, صرف کل نہیں پڑیں گے. تو اس سے پہلے بات چیت کریں, مسئلے کا حل کریں. میرے ایک آفیسر جو ریلیٹڈ ہے ٹرانسپورٹ کا, اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا بادشاہ آپ ان کی فیور کر رہے ہیں, آج پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے پاس 20% لائسنس ہیں, 80% ڈرائیورز کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا یہ بھی آپ کی نالائکی ہے, یہ ان کی نالائکی نہیں ہے. یہ آپ کی نالائکی ہے کہ آپ نے سسٹم ہی ایسا کرپشن کا بنایا کہ آپ نے ان کو لائسنس جاری نہیں کیے. آپ ایک سسٹم بنائیں, لائسنس کے بغیر کوئی ٹرالا سڑک پہ نہ آئے. لیکن یہ آپ نے گورنمنٹ, جس کے پاس گورنمنٹ ہے اس نے بنانا ہے, اس نے نافذ کرنا ہے, اور سارا قصور تاجروں پہ آ جاتا ہے, ٹرانسپورٹروں پہ آ جاتا ہے. کل کو یہ بھی سنا, میں نے کہا بھی ان کو کہ یہ پیٹرول والے بھی جو ہمارے ٹرالے ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گے, ٹینکر بھی بند ہو جائیں گے. پانی دینے والے کراچی والے بھی میٹنگ کر رہے ہیں, واٹر ٹینکر وہ بھی بند ہو رہے ہیں. تو یہ سسٹم پھر پیپلز پارٹی سندھ میں کیسے چلائے گی؟ کیونکہ اس وقت انیشیٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کراچی سے لے رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ جو حالات کراچی کے اس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ لاہور میں پیدا ہوں, تو خدا کے واسطے, خدا کے لیے اپنے لوگوں پر رحم کریں. اور یہ لوگ آپ کے ہیں, یہ تو ایک آپ کی آواز پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو ان سے کیا آپ لے رہے ہیں دشمنی؟ تو میری یہی درخواست ہے آپ سب صحافی بھائیوں سے بھی کہ اگر آپ نے خوراک کھانی ہے نا, اگر ناشتہ نہیں جائے گا تو ہماری بھابھییں, آپ کی بیگمات کتنی پریشان ہوں گی. بھیجیں گی آپ کو اخباروں کے دفتروں میں یا چینلوں پہ, وہ تو کہیں گے گھر پہ بیٹھو پہلے ناشتہ تو لے کے آؤ. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے.
नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के काला कानून नामंजूर, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद। कोई सवाल? एसोसिएशन के अहदेदारों पे दहशतगर्दी की दुकान लगा सवाल ले लेना भाई साहब आप। हाँ जी, हाँ जी, सवाल। सवाल ले ले सवाल आप। सर जरूरी नहीं, जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं रात को मीटिंग बनी, रात को जो आपकी मीटिंग हुई है उसके अंदर कमेटी बनी, कमेटी ने बैठ कर फैसला करना है। तो ये नई बात कहाँ से भी निकल आई और ये ऐसे हो, मतलब ये किस बात पे आप कर रहे हैं? और हर 2 मिनट बाद आप अपनी वो भाई जी ये ताजरों की है, ये ताजरों की है, ये हमारी है। यार एक मिनट जो आप लोगों का एहतजाज हो रहा है ना ट्रांसपोर्टर्स का, यार एक मिनट, यार एक बात, भाई बात सुन लें। हम ताजर तंजीमें हैं, हमारा कारोबार हो गया बंद, ठीक है। हम हुकूमत को ये दरखास्त कर रहे हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात कामयाब किए जाएं और हमारा कारोबार बहाल किया जाए। बाकी आपके और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो आपके हैं। ऐसे बात सुन लेना, आज जो मीटिंग होगी वो होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है, ठीक है ना। हम आपकी सपोर्ट में। हम यही चाह रहे हैं कि ये कहीं सियासत की नजर नहीं। और चीजें भी, जिस तरह भी कराची का प्रॉब्लम है, जी, कराची के अलग प्रॉब्लम है, कराची के अलग तंजीमों के अपने लोकल वहाँ पे मसले मसाइल हैं, उनको भी अगर आप पंजाब के ऊपर करेंगे तो ये ऐसे क्या कह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि एक मिनट भाई, एक मिनट, हमारा मुतालबा इतना है कि आप अभी ऐलान करें कि आप अभी हमारा माल उठाएंगे और हमारे माल की तरसीद करेंगे, हमारा मसला खत्म। हम और आप एक पेज पे हैं। जी, मेहरबानी, बस कोई सवाल है तो कर ले जी। जी बताएं। जी हेलो, जरा सवाल कर लें। मैं बुलाना मैं यार अपना एक खत्म कर। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है, आप तो बड़े माशाल्लाह, आपसे हम सीखते हैं डिसिप्लिन के साथ। एक एक दोस्त अपना सवाल करे और मीर साहब उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर बात है कि हम ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की फेवर में आए हैं, हम ताजर हैं, हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी मार्केटें अफेक्ट हो रही हैं। इसमें ना कोई सियासी बात है, ना कोई नॉन सियासी बात है, गैर सियासी से हट के हम अपने ताजरों के लिए, क्योंकि ये आपको पहले भी मैंने कहा है कि हमारा सीज़न है और साल के ये 2-3 महीने होते हैं, तो जब ट्रांसपोर्ट नहीं काम करेगी तो फिर जी सवाल करें। यार एक मिनट यार, छोड़ दे भाई, आपने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देनी है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर तो आपने हमें डिस्कस करना है तो प्लीज हम इंतजामिया से दरख्वास्त करेंगे कि आप प्लीज बात करें, मेहरबानी करें, आपकी मेहरबानी। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप नहीं बोल सकते आप। थैंक यू। टैक्सों के हवाले से एफबीआर के साथ आपका नुमाइंदा, एफबीआर ने आपको नुमाइंदे के हवाले से कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रोग्राम है किससे आप रिजाइन करेंगे? किससे? एफबीआर को। मैं 1.5 साल से दफ्तर ही नहीं जा रहा, आप रिजाइन ही समझे। मैं सरकारी दफ्तर जाता ही नहीं हूँ। हड़ताल की तरफ आप जा सकते हैं, तो वो कौन सा मरहला या कौन सा पॉइंट, कौन सा वक्त होगा जब ताजिर भी इख्तियार में शामिल होंगे, हड़ताल में शामिल होंगे और शट डाउन? देखें, ये हमें ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन वाले बताएंगे कि अगर इनके मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम तो शट डाउन की तरफ जाएंगे। तनवीर साहब आपसे ये सवाल है कि रात इस वाले नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, 3 कमेटियां बनी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर के लिए। अब जब आप उस कमेटियों को मुस्तरद कर देंगे, आप टेबल पे नहीं आएंगे, आप बैठेंगे नहीं, अपनी सिफारिशात नहीं पहुंचाएंगे और लचक आप मुजाहिरा कर नहीं रहे, तो मसला कैसे हल होगा? देखें जी, हमने सिर्फ एक बात पे उनके साथ बैठे थे रात को, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी थी, कि हमें आप ज़ालमाना जुर्माने और FIR और अजाफी चलान की जो शिक है उसको ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी करें तो हम कॉल ऑफ करेंगे। उन्होंने हमारी कमेटी बना दी और ऐसी कमेटियां तो हज़ारों कमेटियां हमारी बनी हुई हैं, हम उस कमेटी को नहीं मानते। हमें
اس نوٹیفیکیشن کی جو شک ہیں ان کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تو پھر ہم کال آف کریں گے۔ اور اس کو پھر جو ہے آپ نے مریم اورنگزیب نے جو بیان دیا اس پہ یہ ہڑتال جاری رہی۔ اب ہڑتال کا 5واں روز ہو چکا ہے، سارے جو ہے وہ کاروبار معطل بھی ہو چکے ہیں، اگلا نیا عمل کیا ہوگا؟ آپ گاڑیاں جو گھروں میں کھڑی کی ہیں، اپنے پلاٹوں میں کھڑی کی ہیں، ان کو باہر سڑکوں پر بھی لائیں گے یا ابھی تک جو ہے یہی لایا عمل ہے کہ ہم نے باہر نہیں نکلنا اور اسی طرح احتجاج ہم نے جاری رکھنا؟ ایک میں آج کی پریس کانفرنس اور آپ کے سارے سوالوں کا میں ایک جواب دوں گا، بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے منسٹر کے ذریعے جو اعلان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیں، ہم اپنی ہڑتال ختم کر دیتے ہیں۔ بس تنظیمیں جو ہیں وہ مانے نہیں ہے، اس حوالے سے لاہور چیمبر سمیت آج تاجر تنظیموں کے اہم رہنما بھی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سب معاوضہ کر رہے ہیں کہ آرڈیننس کو واپس کیے جائے، لیکن یہ حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی، کیا وجہ ہے کہ کیا تاجر اور جو جتنی بھی ہے یہ کمزور ہو چکی ہے حکومت کی نظر میں؟ بالکل کمزور۔ اچھا دیکھیں جی، میں اب کیا آپ کو بتاؤں، اس حکومت کا آپ ماضی پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ ان کی پریکٹس ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، خواہ وہ ٹرانسپورٹر ہیں، خواہ وہ تاجر تنظیمیں ہیں یا انڈسٹری کی تنظیمیں ہیں، یہ ہمیں سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ یہ ضد ہے کہ خود ہی ایک فیصلہ کیا ہے، ان کے منسٹر نے اعلان کیا، اس پر عمل اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اثر نو، اور اس میں اب جب کوئی احتجاجی پروگرام ہم دیں گے تو ہم تمام طبقات کو اس میں شامل کریں گے، بلکہ صحافی تنظیموں کو بھی کریں گے، کیونکہ صحافیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ پر بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس کا بھی ادراک ہے، تو لہٰذا ہم ہر اس طبقے کو شامل کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس احتجاج کو صرف تجارتی احتجاج نہیں بنائیں گے، بلکہ اسے عوامی رنگ بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا تھا کہ دکانیں رات کو 10 بجے بند ہو جائیں گی، آپ ماشاءاللہ اس سے بھی بڑا جمعے کا فیل لے کے یہاں پر جمع ہو جاتے تھے، تو کیا اس دفعہ بھی تمام مستقل اندر ہوگا یا بیچ کا راستہ اختیار کرنا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ دمادم مستقل اندر تک نوبت نہ آئے، لیکن اگر ہم اس نہج پہ آ جائیں گے کہ اگر ہمیں تاجروں میں سے، اپنی برادری میں سے اور حکومت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہم اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ زبردست۔